ہمارا آج کا موضوع ہے حوض کوثر کے حوالے سے۔ حوض کوثر، نہر کوثر یا صرف کوثر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کی جس سورت کا نام ہی سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں خیر کثیر ہے، دنیا کے اندر جو انعامات، احسانات، معجزات آپ کی امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احسانات، بھلائیاں، اچھائیاں، یہ سب کوثر ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا خاص معنی وہ حوض کوثر یا نہر کوثر ہے، اور وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے کوثر میں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے، اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے لیے ایک تحفہ اور گفٹ ہے۔ تو حوض کوثر کے لیے احادیث میں نہر کا لفظ بھی آیا ہے، بعض حدیثوں میں صرف کوثر اور بعض حدیثوں کے اندر حوض کوثر کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ اصل میں جنت کی ایک نہر ہے، جنت کی نہر ہے جو کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر بھی آئی ہوگی، اور وہاں نبی علیہ السلام اس نہر کے اوپر اپنی امت کا انتظار فرما رہے ہوں گے۔ امت کے لوگ آئیں گے، کچھ خوش نصیب خوش قسمت ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ جب وہ حوض کوثر پہ آئیں گے، نبی علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں کوثر کا پانی لے کر ان کو پلائیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جو جام، کوثر کا جام ہوگا، وہ جام نبی علیہ السلام انہیں عطا کریں گے، وہ پئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خود آ کے وہاں پہ کوثر کا پانی پئیں گے، وہاں بہت سارے جام لگے ہوں گے، اسی جام کے ذریعے ان کو پلایا جائے گا۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو اس سے محروم ہوں گے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے اس کا رقبہ، اس کا علاقہ، یہ نہر کتنی لمبی ہوگی۔ فرمایا کہ اس کے ایک راہرو، اس کے ایک کنارے سے ایک گزرنے والا اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی مسافت 1 مہینے میں طے کر سکے گا۔ اس کی جو چوڑائی ہے وہ ایک گزرنے والا شخص 1 مہینے میں طے کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ وہ عدن اور عمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ یہ اس کی وسعت کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنا چاہیے، صحابہ کرام کے حالات زندگی وہ پڑھنی چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے دل میں دین اسلام کی قدر پیدا ہوگی، صحابہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ پہلے کسی درس میں بتا چکا ہوں، نبی علیہ السلام نے ان کو 4 دعائیں بھی ارشاد فرمائی تھیں، 3 دنیا کے لیے، 1 آخرت کی تھی۔ دنیا والی 3 کی تینوں قبول ہو چکی تھیں، دنیا میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوا تھا، اور آخرت والی کے بارے میں حضرت انس فرمایا کرتے تھے میرے مرنے کا انتظار ہے اور اس دعا کی قبولیت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا اسیر فی الجنہ، فرماتے ہیں میں جنت میں چلا جا رہا تھا، اسی اسنا میں یعنی میں معراج کی شب یا کسی اور شب میں جنت کی سیر کر رہا تھا۔ اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف، فرماتے ہیں میرا گزر ایک عجیب و غریب نہر پر ہوا، اس نہر کے دونوں جانب وہ در مجوف سے، در کہتے ہیں موتی کو، مجوف جوف سے ہے، جوف عربی میں کہا جاتا ہے پیٹ کو، اور چونکہ پیٹ عمومی طور پہ اندر سے خالی ہوتا ہے تو اس لیے عربی کے اندر اجوف یا جوف اس چیز کے لیے بھی کہا جاتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے دونوں جانب در مجوف یعنی اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں سے تیار کیے ہوئے قبے تھے، دونوں جانب قبے تھے، اور وہ قبے موتی کے بنے ہوئے، ایسے موتی جو اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ قلت ما ھذا یا جبریل، میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے، یہ جو حوض ہے، یہ جو کوثر ہے، یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک
یا رسول اللہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو خصوصی طور پہ عطا کی ہے۔ فَإِذَا طِينُهُ مِسْكُ أَزْفَرَ، یا رسول اللہ یہ جو نہر ہے اس کی گہرائی کے نیچے، عام جو نہروں کے نیچے مٹی ہوتی ہے، اس کی گہرائی کی، اس کی تہ کے اندر جو مٹی ہے وہ نہایت مہکنے والے خوشبودار مشک سے بنی ہوئی ہے۔ وہ مشک ہے، اس کے نیچے مٹی خوشبودار مشک کی ہے، اور اوپر یہ کوثر کا پانی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی مسیرت شہر، میرا جو حوض ہے اس کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہے۔ وزاویاہ سواء، اس کے جو دونوں زاویے ہیں، اس کے جو دونوں اطراف ہیں، اس کے جو دونوں گوشے ہیں وہ بالکل برابر ہیں، یعنی اس کا وہ مربع ہے، طول و عرض وہ اس کا برابر ہے اور یکساں ہے۔ ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ وریحہ، اس کی خوشبو اطیب من المسک، وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے اوپر جو کوزے لگے ہوئے ہیں، اس کے جو جام ہیں پینے کے لیے، فرمایا وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، کنجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی طرح اس کے اوپر وہ کوزے یا وہ جام لگے ہوئے ہیں۔ من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاس اسے نہیں لگے گی، اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، نہ جنت میں نہ میدان محشر میں، اس کی ساری کی ساری پیاس وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے بخاری و مسلم ہی کی، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، وہاں تمہارا سامان ہوں، یعنی حوض کوثر پہ میں تمہارے لیے کھڑا ہوں گا، تمہاری پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں۔ من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو وہاں پہ آئے گا میرے پاس پہنچے گا وہ آب کوثر پیے گا، اور جو آب کوثر پیے گا وہ پھر کبھی پیاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ وہاں کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، مجھے پتا ہوگا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں، انہیں بھی پتا ہوگا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم یحال بینی وبینہم، پھر میرے اور ان کے درمیان ایک آڑ، ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی، میں انہیں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، لیکن اچانک درمیان میں ایک آڑ آ جائے گی، دیوار قائم کی جائے گی، ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاقول، میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میری امت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے ہیں، میرے آدمی ہیں۔ فیقال، تو مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے محبوب آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی، انہوں نے کون سے کام وہ شروع کر دیے، بدعات کے اندر لگ گئے، شرک کے اندر لگ گئے، تمہاری سنتوں کو ان لوگوں نے ذبح کیا، اغیار کے طریقوں کو انہوں نے اپنا لیا، نئی نئی باتیں دین میں نکالیں، دین میں رکھنے ڈالے۔ فاقول، تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، بربادی ہو، دوری ہو، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر فرق ڈالا اور اس کے اندر گڑبڑ پیدا کی، جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا، دین کے اندر رکھنے پیدا کیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس وقت کہوں گا اے اللہ ہلاکت ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے۔ حدیث مبارکہ پہلی 2 احادیث میں جہاں ہمارے لیے بڑی خوشی کا سامان تھا کہ نبی علیہ السلام حوض کوثر پہ ہمارا انتظار فرمائیں گے، لیکن ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے بدعات سے،
شرک سے، اغیار کے طریقوں سے، نبی علیہ السلام کی سنت کو ذبح کرنے سے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، کہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام شروع میں فرمائیں یہ میری امت ہے، ہم کہیں یہ ہمارا نبی ہے، لیکن درمیان میں اللہ کی طرف سے آڑ آ جائے، دیوار قائم کر دی جائے، یا رسول اللہ آپ دنیا میں نہیں تھے، آپ کی امت نے آپ کی سنتوں کو کیسے ذبح کیا؟ اور خدا نخواستہ نبی علیہ السلام فرمائیں اے اللہ تباہی ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو میری امت ہیں لیکن میری سنتوں کو انہوں نے ذبح کیا۔ تو اس کے لیے ہمیں مضبوطی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ قائم رہنا چاہیے۔ حضرت سمر ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل نبی حوضا، قیامت کے دن آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، وَإِنَّهُمْ لَيَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، ان کے درمیان اس بات پہ فخر ہوگا کہ کس نبی کے حوض سے پینے والے لوگ زیادہ ہوں گے، کس نبی کی امت اجابت وہ زیادہ ہوگی، نجات پانے والی لوگ زیادہ ہوگی، ہر نبی کو اس پہ فخر ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ وَارِدَةً، میں امید رکھتا ہوں سب سے زیادہ لوگ پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ میری امت وہ زیادہ ہوگی جو حوض کوثر کا پانی پیے گی اور وہ حوض کوثر پر آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا ان یشفع لی یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ میری سفارش فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ میری سفارش کریں، آپ اللہ سے میرے لیے شفاعت کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال انا فاعل، نبی علیہ السلام کے خادم تھے، صحابی تھے، محبت کرنے والے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انس میں ضرور تمہاری شفاعت کروں گا، میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا۔ بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام کو ان سے۔ قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک، اب صحابہ باوجود اس کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، کلا وعد اللہ الحسنى، سب کو دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ قیامت کے دن میدان محشر میں آپ خود فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس 2 قدم کی جگہ ہوگی، یا رسول اللہ میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گے، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انس اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر دیکھنا، پل صراط پر وہاں مجھے ڈھونڈنا، وہاں میں موجود ہوں گا، وہاں میں کھڑا رہوں گا۔ قلت فإن لم القاک علی الصراط، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پا سکا، پل صراط پہ آپ مجھے نہ ملے، پھر کہاں ملیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطلبنی عند المیزان، اے انس مجھے میزان کے پاس نامہ اعمال جب تلیں گے ترازو کے پاس وہاں مجھے دیکھنا۔ سب سے پہلے پل صراط پہ نبی علیہ السلام اس لیے ہوں گے اپنے صحابہ، اپنی امت، ان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ پل صراط پہ پار لے جانے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہاں کھڑا رہوں گا، اگر تم مجھے وہاں نہ پا سکو پھر اس کے بعد مجھے ترازو کے پاس، میزان کے پاس وہاں دیکھنا، میں وہاں کھڑا رہوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ فإن لم القک عند المیزان، اگر میں آپ کو میزان پر بھی نہ پا سکا، وہاں بھی میں آپ کو نہ ڈھونڈ سکا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فطلبنی علی الحوض، اے انس مجھے حوض کوثر پہ طلب کرنا، فإنی لا اخطی هذه الثلاث المواطن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میں اس وقت ان 3 مقامات سے دور کہیں نہیں جاؤں گا، میں پل صراط پہ کھڑا رہوں گا اپنی امت کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، میں میزان کے پاس کھڑا رہوں گا اپنی امت کے لیے، اور میں حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا اپنی امت کے لیے۔
اللہم توفنا علی ملتہ واسعدنا بشفاعتہ، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملت ہے اس پہ موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت اور سفارش نصیب فرمائے۔